ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ واز فرما رہے تھے کہ ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے جنید بغدادی، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ جنید بغدادی اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اپنی 70 سال کی عبادت قدموں کے نیچے رکھ کر سرنگو ہو جا، پھر اگر تمہیں میری باتیں سمجھ نہ آئے تو یقیناً میرا ہی قصور ہے۔ انسان اس طرح خدا کے ساتھ رہے کہ اس کا کسی بھی دوسری ہستی کے ساتھ ظاہری تعلق نہ رہے۔ ان کے نزدیک تصوف اس فاصلے کو دور کرنے کی مسلسل سعی کا نام ہے، جس میں صوفی کو ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے۔ ایک عورت نے کہا، جنید بغدادی، تمہیں لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، میں عوام کے سامنے حق تعالیٰ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی سے بھی اس کے ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تصوف دراصل باری تعالیٰ ہی کا راز ہے، اور اس کی تعلیم بھی راز دارانہ ہونی چاہیے، کیونکہ عام ہو جانے پر یہ تعلیم خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر میری عمر 1000 برس بھی ہو تو میں کبھی پسند نہیں کروں گا کہ عملاً خیر میں قطعاً کوئی کمی ہو۔ ہمارا علم تصوف، شریعت اور سنت سے مضبوط ہوتا ہے۔ جو شخص قرآن کو حفظ نہیں کرتا، حدیث کی کتابت نہیں کرتا اور فقہ نہیں سیکھتا، وہ اس لائق نہیں اقتدا کی ہے۔ توحید لوگوں کے اندر 4 درجات میں پائی جاتی ہے۔ پہلا درجہ عوام الناس کی توحید کا ہے۔ دوسرے درجے میں وہ توحید آتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو دین کے روایتی علم سے بہرہ ور ہو۔ تیسرے اور چوتھے درجے کی توحید کا تجربہ ان خواص کو ہوتا ہے جنہیں معرفت حاصل ہو۔ صادق ایک دن میں 40 بار بدلتا ہے، جبکہ ریاکار 40 سال تک ایک ہی حالت میں رہتا ہے۔ صدق کی حقیقت یہ ہے کہ تم ایسے موقع پر بھی صدق سچائی سے کام لو جہاں جھوٹ بولنے کے سوا تمہارا چھٹکارا نہ ہو سکے۔ کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ محبوب سے کیسے ملا جائے؟ آپ نے فرمایا، اپنے دل کو خواہشات نفس سے پاک کر لو، محبوب خود چل کر آئے گا۔ صدق کی حقیقت یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی موافقت پر چلنا جاری رہتا ہے۔